حضرت امام حسن عسکری علیہ رحمت و رضوان ائمہ اہل بیت اطہار میں آپ 11ویں امام ہیں۔ آپ کا اسم گرامی حسن ہے اور کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کے القاب عسکری ہیں، اس کے علاوہ ذکی ہیں، لیکن آپ مشہور ہوئے عسکری لقب سے۔ عسکری لقب کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ سرمن رائے کے محلہ عسکر میں رہتے تھے، اور اس محلے کو اکثر اس بنا پر عسکر اس بنا پر کہتے ہیں کہ عباسی خلیفہ معتصم اس مقام پر فوج اور لشکر رکھتا تھا اور خود بھی یہیں رہتا تھا، اس لیے اس محلے کو عسکر کہتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام یہاں رہنے کی وجہ سے عسکری مشہور ہوئے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا علم و فضل، آپ امام حسن عسکری کو بھی علم و فضل وراثت میں ملا تھا۔ چنانچہ ابن حجر مکی علیہ رحمت و رضوان اور دیگر مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت بہلول دانا نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، ان کے قریب ایک خوبصورت بچہ کھڑا ہوا ہے۔ بہلول دانا نے اس بچے کے قریب گئے اور اس کو کہا، تم اس لیے نہیں کھیل رہے ہو کہ جو کھلونے ان بچوں کے پاس ہیں وہ تمہارے پاس نہیں، تم یہیں رہنا، میں بازار سے تمہارے لیے کھلونے لے آتا ہوں۔ آپ یعنی امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری کے باوجود فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ہم تو علم و عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے پوچھا کہ تمہیں یہ کیوں کر معلوم ہوا، کیسے معلوم ہوا کہ پیدا ہونے کی غرض و غایت علم اور عبادت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قرآن پاک میں ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے ہم نے تم کو بے فائدہ یعنی کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت بہلول دانا حیران ہو گئے۔ پھر حضرت بہلول نے کہا، آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ رحمت و رضوان نے حضرت بہلول کو اشعار میں نصیحتیں کی اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت بہلول نے کہا، تم کو کیا ہوا تھا کہ تم بے ہوش ہو گئے؟ تم سے تو گناہ کا تصور نہیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ کم سنی سے کیا ہوتا ہے، میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ آگ جلاتی ہیں تو بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیاں استعمال کرتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں جہنم کے بڑے ایندھن کے لیے ہم چھوٹے اور کم سن لوگ استعمال نہ کیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ سوائق محرقہ صفحہ نمبر 205، نور الابصار صفحہ نمبر 294 میں یہ مذکور ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ ائمہ اہل بیت اطہار کو علم وراثت میں ملتا ہے۔ امام حسن عسکری بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے، چنانچہ آپ نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے وہ تفسیر عسکری کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے ارشادات عالیہ میں بے شمار اقوال ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسد کرنے اور کینہ رکھنے والے کو کبھی سکون قلب نصیب نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت گزار وہ ہے جو فرائض ادا کرے۔ آپ فرماتے ہیں بہترین متقی وہ ہے جو بالکل گناہ چھوڑ دے۔ آپ ہی فرماتے ہیں کہ بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہے اور عقل مند کا منہ اس کے دل میں ہے۔ آپ آگے فرماتے ہیں، جو حق کو چھوڑتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو،
اور جس کے ساتھ حق ہے وہ عزت والا ہے، خواہ کوئی معمولی آدمی ہو۔ جاہل کی دوستی مصیبت ہے، یہ آپ ہی کا قول ہے۔ آپ ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماننے والوں کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ سے ڈریں، دین کے بارے میں پرہیزگاری کو شعار بنائیں، خدا کے احکام کی تابعداری کریں، سچ بولیں، امانتیں خواہ مومن کی ہوں یا کافر کی ہوں ان کو ادا کریں، اپنے سجدوں کو لمبا کریں اور سوالات کی شعری جواب دیں اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں اور خدا کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، اور دنیا میں اندھا وہ ہے جو موت سے غافل ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ رحمت و رضوان کی وفات 8 ربیع الاول 260 ہجری کو جمعہ کے دن فجر کے نماز کے وقت ہوئی۔ آپ کو اپنے والد ماجد کے پہلو سرمن رائے میں دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر 83 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔